معراج کا دن بھی سرکار کا قریب آ رہا ہے، اسی حوالے سے تو حضرت علامہ نے ایک کلام لکھا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ فرماتے ہیں میں نے تو یہ سیکھا ہے سرکار کی معراج سے کہ یہ جو آسمان ہے نا یہ انسان کی زد میں ہے، یہ وہاں جا سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے اس کو۔ تو سر سوال یہ ہے کہ سرکار کی تو جسمانی معراج ہے، ہم سارے مسلمان ظاہر ہے اس کے قائل ہیں، تو کیا عام جو مسلمان ہیں جیسے حضرت علامہ فرما رہے ہیں امتی ہیں سرکار کے، تو اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ کیا ان کو بھی روحانی معراج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے جس کو ہم کہیں کہ اہل علم کی بات، اور جو ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ تو اجماع امت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی لباس بشری کے ساتھ اور سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم کے ساتھ ان سر کی آنکھوں کے ساتھ صرف اور صرف اگر زیارت ہوئی ہے تو وہ حق باری تعالیٰ کوئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کسی بشریت کو یہ فیض حاصل نہیں۔ حضرت علامہ نے اس کی منظر کشی کی ہے، وہ بھی چلے یاد آ رہے بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں موسیٰ زہوش رفت ز یک پرتو جمال، فرماتے ہیں جمال کا ایک پرتو پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو این ذات میں نگری و در تبسمی، اے محبوب آپ نے این اس ذات باری تعالیٰ کو دیکھا ہے اور تبسم بھی فرماتے رہے۔ ما کذب الفؤاد وما رأى، بالکل کہ یعنی وہ قلب انور نے اس چیز کی تصدیق کی، اس نے جھٹلایا ہی نہیں کہ جو نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ امت محمدیہ ہے تو پھر جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اعزازات سے نوازا گیا تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے ورثاء بھی تو ہیں۔ تو سر ادھر جہاں سرکار کا فرما دیا تو عوام الناس کے لیے بھی فرما دیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 125 نہیں ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اَن يَهْدِيَهُ، کہ اسے ہدایت دیں، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ تعالیٰ وہ اس بندے کو پہلے مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں پھر اس کی شرح صدر فرماتے ہیں۔ بالکل، تو سرکار کی بھی شرح صدر ہوگی اور آگے آپ پہ جو ایمان لانے والے متقین ہیں ان کی بھی شرح صدر ہوگی۔ تو یہ تو سرکار کا صدقہ ہے کہ فیضان نبوت جو ہے وہ آگے لوگوں میں آ رہا ہے، آپ کی امتیوں میں آ رہا ہے۔ بالکل، آپ نے جو ارشاد فرمایا آپ کی جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث جا رہی ہے وہ علم کی میراث بھی جا رہی ہے اور باطنیت کی میراث جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو طریقت اور شریعت کے یہ جو دو ایک امتزاج ہو جاتا ہے جن مبارک ہستیوں کے اندر، وہی والی بات کہ شرح صدر نبوت کا بھی ہوا اور اس نبوت کے شرح صدر کے طفیل اور صدقے میں جو نیچے امت کے پاکان امت کا جو شرح صدر ہو رہا ہے وہ جو صاحب شرح صدر یہ کیا ہے؟ یہ شرح صدر کی وجہ سے وہ معراج ہے، وہی معراج ہے۔ میں یہاں پر خوبصورت ایک یہی آپ نے بڑی خوبصورت ایک حدیث قدسی جو یہ حدیث بیان کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی تجلی سے واپس گئے تو اسرائیلیات میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے جاؤ۔ جب گھر پہنچے تو آگے سے جو زوجہ مطہرہ تھی وہ کوئی بھی عام شخصیت تو وہ بھی نہیں تھی، وہ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ تو کہا کہ چہرے پہ کیوں نقاب ہے تو چہرہ ہٹائیں، تو آپ جب چہرہ ہٹایا تو جو پردہ ہٹایا تو حضرت آپ کی جو تھی وہ غشی کھا کے بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھیں چلی گئیں آپ نے دعا کی پھر آنکھیں آ گئیں، تو آگے جا کر کیا کہتی ہے کہ موسیٰ یہ آپ تھے جو واپس آ گئے، میں تو ہر بار مرتی اور ہر بار اٹھتی اور کہتی مالک مجھے اپنے یہ۔ مولانا روم نے اس پہ بڑے مزے کے کلام لکھے ہیں، آپ نے میں نے کسی نے عشق سیکھنا ہے نا تو موسیٰ کی بیوی سے سیکھے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اب وہ جو پرتو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض مل رہا ہے اور آپ ہی کے طفیل امت تک جو پہنچ رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اب وہ جن کا شرح صدر ہو گیا اور وہ جو اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ان کے قدم اللہ کے قدم، ان کی زبان پہ اللہ کی قدرت، جب ان کو ایسا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کے نور کا حصہ اللہ کا نور پاتے ہیں، فیض پاتے ہیں۔ تو پھر وہ جو دیکھتے ہیں فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو اہل عرفان ہیں انہوں نے تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی ہے، اور وہ فرماتے ہیں، یہ میں نے پڑھا ہے ان کا، کہ تمام انبیاء اور اس کے بعد اس امت کے جو پاک لوگ ہیں، جو متقین ہیں، جو تقویٰ میں بڑے ہوئے ہیں،
وہ فرماتے ہیں یہ ان کو بھی معراج ہوتی ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں ذات کو، لیکن یہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے مقام کے موافق جل شانہ اپنی شان کے مطابق ان کے ساتھ جلوہ سے پیش آتا ہے۔ اور اس میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معراج کا لکھا ہے، حضرت علامہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ شعر جو ہم نے لیا یہ بھی تو بتا رہا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، بالکل وہ کہتے ہیں ہر انسان وہاں تک جا سکتا ہے۔ تو حضرت علامہ نے تو پورا جاوید نامہ جو ہے اس کو ان کا معراج نامہ بھی کہتے ہیں، تو وہ بیان کیا ہے سارا، اس میں آسمانی سیریں جو ہیں وہ مختلف آسمانوں کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سیدنا رہنما اولیاء احمد میاں ایک بزرگ گزرے ہیں 20ویں صدی کے، تو کلام عرفان میں حضرت نے اپنی معراج کا واقعہ لکھا ہے۔ تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر جھوٹ تو نہیں لکھا یہ، تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ جو پاک ہیں ان کو روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ اگر مبشرات دیتے ہیں تو کچھ ان کو دکھاتے بھی ہوں گے، اور یہ مبشرات اور یہ جو خواب ہیں یہ نبوت کا حصہ ہے، یہ فیض ہے، فیض ہے نبوت کا، فیض ہے حدیث شریف میں نا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے جس کو سچے خواب آتے ہیں۔ تو سچے خواب صرف آوازیں ہی تو نہیں ہوں گے، کچھ دیکھتے بھی ہوں گے۔